بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 دوسرے جز کا آغاز ہے۔ یہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلہ کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا وہاں کیا کہا تھا، اسی بات سے اٹیچ ہے وہ بات، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے، سب سمتیں اللہ کی سمتیں۔ بے وقوف ہیں جو کہیں گے کس نے پھیر دیا۔ جسے چاہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ جسے چاہتا ہے میں بیان کر چکا ہوں، یعنی جو ہٹ دھرمی نہ کرے پھر وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، جو ہٹ دھرمی کرے خدا اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ امت وسط بنا دیا یعنی اب تم وہ امت ہو کہ جو فالو کی جائے گی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا ہماری بات صحیح ہے، اب پچھلے احکام ختم انبیاء کے، اب رسول اللہ کی امت کے جو احکام ہیں اب وہ فالو کیے جائیں گے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولنے پہ مجھے معاف فرمائے، آج ہمیں دیکھ کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے کوئی؟ ہم نے جو اپنے معاشرے کی حالت کی ہوئی۔ ہاں، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں وہ امت بنا رہے ہیں کہ تم امت وسط۔ وسط کہتے ہیں درمیان۔ درمیان کا مطلب کیا ہے، نہ ادھر سے گمراہی نہ ادھر سے گمراہی، نہ لیفٹ سے نہ رائٹ سے، نہ کسی طرف سے ٹیڑھا پن ہو، تم امت وسط۔ ہم نے کیا کر دیا، اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ گواہ کیا بنو؟ کہ تم موجود تھے، تم عمل کرتے تھے دین پر، تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، لوگوں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ اگر کوئی قیامت کے دن اللہ سے کہے گا مجھے تو نہیں پتا، تو امت مصطفیٰ کیا کہے گی، ہم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ امت کہاں ہے کہ جو دین کی تبلیغ کرتی ہے، ابھی تو اور کام بہت امت کو پڑ گئے۔ ہم نے تمہیں امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، اور امت پر پھر رسول گواہی دیں۔ رسول کیا گواہی دیں گے کہ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا تھا۔ آخری حج پہ سب کو سامنے اپنی امت جو موجود تھی اس وقت، اسے خطاب کر کے کیا پوچھا تھا کہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین خدا تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کا دین پہنچا دیا۔ یہ وہ ہے تاکہ تم گواہی دو قیامت کے دن اور رسول تم پر گواہی دے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس قبلے کو ہم نے قرار نہیں دیا تھا مگر اس لیے کہ تاکہ ہم جانیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم جانیں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے دین سے۔ آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادھر منہ تو ادھر، ادھر کہہ تو جدھر اللہ کے ادھر منہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ادھر تھا تو اب ادھر کیوں ہو گیا، ادھر تھا ادھر، جیسے مرضی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ خدا کا حکم ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو، ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، پھر کہنا کیوں ہے بھائی، اس کو ابھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں۔ رسول اللہ نے یوں کیوں کیا، یہ رسول اللہ پر اعتراض کے لیے، یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اگرچہ آپ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے۔ آپ جس قبلے کی طرف پہلے رخ کرتے تھے ہم نے اسے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں یعنی الگ کر دیں۔ اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نہیں تھا دشوار، یعنی جو واقعی ہدایت یافتہ تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، فوراً اسی نماز میں قبلے کا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ، جہاں پر مسجد ذو قبلتین بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر آیت اتری دوران نماز، اور دوران نماز رسول اللہ نے رخ پھیر لیا اور پیچھے جو تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر روایات میں ہے کہ ایمان سے مراد یہ تھی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے جو پچھلی نمازیں ہم نے پڑھی، حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ جو پچھلی نمازیں پڑھی خدا کے حکم سے پڑھی، ضائع تھوڑی ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان رحیم ہے۔ بے شک ہم بار بار آپ کو آسمان کی طرف منہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں
جسے آپ پسند کرتے، بس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے حق پر مبنی بات ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان جب خرابی کرتا ہے اپنی خرابی کی ذات میں خود آ جاتا ہے، کہتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا خود اس میں گر جاتا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ تانا دیتے تھے کہ یہ قبلہ تو ہمارا قبلہ ہے، تمہارا اگر دین الگ ہے تو اپنا قبلہ بھی الگ رکھو۔ یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ بس اصلی دین ہمارا ہے، تمہارا ذرا لو لیول کا دین ہے، اصلی دین کون سا ہے؟ ہمارا دین ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا تانے دیتے تھے ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مثلا بیت اللہ کو، کعبے کو قبلہ قرار دے، ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب یہودیوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ یہ کیسا دین ہے؟ ایک دن ادھر منہ کرو دوسرے دن ادھر منہ کرو، مستقل مزاجی کوئی نہیں ہے، یہ کیسا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہر بات پہ۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ یعنی جو گڑھا انہوں نے کھودا تھا مسلمانوں کے لیے خود اس میں گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نشانیاں آخری رسول کی ان کو بتائی گئی تھی ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آخری رسول دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ وہ جو آخری رسول ہوگا وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور انہوں نے اپنی گندگی سے مثلا وہ دونوں جو قبلوں کی طرف رخ کرنا ہے اس کا سبب یہ خود بن۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب بھی چاہیے تھا ایمان لے آتے، یار یہ تو وہی بات نہیں۔ کرپٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی خواہشات اور اپنی دنیا اتنی پیاری ہوتی ہے، جب ضائع ہوتی نظر آتی ہے ہر چیز کی تعویلیں کر لیتے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول اب اگر یہ بحث کریں گے آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لو یہ اہل کتاب آپ کی بات نہیں مانیں گے، ضد پر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی دلیل لے آئیں، ہر قسم کی آیت نشانی لے آئیں، جو آپ کا جی چاہے سب کچھ آپ کر لیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کے تابع ہیں۔ ختم۔ اب اس کے اندر سے ایک اور معنی کی بھی خوشبو آتی ہے۔ جب ایک انسان پارٹی بدل لے نا تو بعض دفعہ کہتے ہیں اس نے قبلہ چینج کر لیا، کہتے ہیں نا ہمارا قبلہ اور ہمارا قبلہ اور، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ معنی بھی ہے کہ اے رسول آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لیں یہ آپ کا دین نہیں قبول کریں، اور لہٰذا یہ بھی جتنا زور لگا لیں آپ بھی ان کا دین فالو نہیں کریں گے۔ وہ جو پہلے آیت گزری تھی یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین کو نہ اپنا لیں۔ لیکن اصل جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ نہ یہ آپ کا قبلہ مانیں گے نہ آپ ان کا قبلہ ماننے والے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو پھر اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب پھر آپ یعنی اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو یقیناً آپ کن میں سے ہو جائیں گے؟ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کرنا، لیکن یہ خدا بتا رہا ہے کہ قانون ایک ہے، سب کو خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ نے امر کیا ہے، حکم دیا گیا ہے مجھے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا سب سے پہلا میں ہوں، کوئی مجھ سے پہلے سبقت نہیں لے جا سکتا، سب سے زیادہ اللہ کا اطاعت گزار، سب سے پہلے اطاعت کرنے والا میں ہوں، سر جھکانے والا میں ہوں۔ اگر جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالمین کا ترجمہ ظلم بھی ظاہر بات ہے زیادتی ہوتا ہے، آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اب اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اوور آل انسانوں سے اس معاشرے سے خطاب ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے یعنی تورات دی ہوئی ہے، یہ آپ کو ایسے یہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پھر بھی جب یہ نہیں مان رہے تو تم پھر اور کیا چاہتے ہو؟ کس طرح ان کو ایمان پہ لاؤ گے؟ کو سب پتہ ہے ان کو، لیکن یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم۔ اور اس آیت میں پھر اشارہ ہے ان کے کرپٹ علماء کا، یہودیوں کے کرپٹ علماء کا۔ کیا فرمایا؟
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یہ خرابی کی وجہ کیا ہے ان کی اچھی طرح پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ حق واضح ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان کو علم بھی ہے کہ یہ بات سب کی سب برحق. جب جس بندے کو حق پتہ اور پھر وہ چھپائے، اس کی ہدایت کون کرے؟ جس کو نہیں رستہ پتہ اس کو تو کوئی رستہ دکھا دے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ شکر ہے میں غلط جگہ سے صحیح جگہ پہ آ گیا. جس کو رستہ پتہ اور وہ غلط رستے پہ چل رہا ہے، اس کو اگر اس نے پھر 1000 دلیل گھڑی ہوتی ہے اپنے غلط رستے کی، اس کو کہے نا کہ یہ رستہ صحیح ہے، کہتا ہے چلو چلو تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں بہتر پتہ ہے تم سے. الحق من ربک. اب اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے غور سے سنیے، اب خدا فرما رہا ہے، پھر رہنمائی فرما رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے حق کا. آپ کہیے حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. الحق من ربک، معیار حق اللہ کی بات ہے نہ کسی اور کی بات. فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. یعنی اس میں کبھی شک نہ کرنا کہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی بات پہلے ڈھونڈو، پہلے اللہ کی بات ڈھونڈو، خدا نے کیا کہا ہوا، اس کے بعد پھر جو تم نے پیر مرید بنائے ہوئے ادھر جانا. پہلے اللہ کی بات ڈھونڈو، کیونکہ حق تو اللہ کی طرف سے، اس میں شک نہ کرنا. جو مرضی لوگ زور لگاتے رہے کہ یہ قرآن میں یوں ہے تو فلاں ایسی باتیں کرتے رہے، جو تم دیکھ لیا تم نے کہ یہ حق ہے، اس سے پھر شک نہ کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اب یہاں پہ بڑی ذو معنی بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے جدھر اس نے رخ کرنا ہوتا. اب بات ظاہر میں کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے جدھر وہ منہ کرتا. ان کا قبلہ ادھر، تمہارا قبلہ ادھر. اور اسی کے اندر سے اللہ ایک اور بڑی خوبصورت بات نکال رہا ہے. کیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تمہارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارا قبلہ اب یہاں پہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حکم ہے اپنی جگہ پر. اس کے اندر سے ایک اور بات نکالی کہ تمہاری زندگی کا رخ کدھر ہونا چاہیے. تمہاری زندگی دیکھ کے کیا نظر آئے لوگوں کو، کدھر تمہارا رخ ہے؟ لگے کہ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نہ کہ نیکیوں کی ریس میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چلیں گے بھی کہ نہیں چلیں گے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں میں سبقت کرو. یعنی تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر تم یہ روش اپنا لو کہ تم نے نیکیاں کرنی ہے تو خدا تمہاری دوریاں بھی ختم کر دے. تم نیکیاں کرنے کی جگہ بحثیں کرتے ہو، بحث کرتے ہو، بال کی کھال اتارتے ہو، تحقیقات ریسرچ کر کے لاتے ہو کہ پھر اور لڑائی ہو جاتی ہے. نئی نئی باتیں جو لڑائیاں کرائیں، ہر سال نئی نئی ایجادات کر کے لاتے ہیں. کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ میں اس سال بنا کے لایا ہوں، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور بعض تو لوگوں واقعاً عوام بھی عجیب ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اس دفعہ قبلہ کوئی نئے مصائب پڑھی. اب پھر قبلہ کو نیزے مارنے پڑتے ہیں اہل بیت کو، اور پھر اس کو خطابت کرنے والوں کو اور ظلم اپنے پاس سے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے سیٹسفیکشن ہوتی. تو کیا فرمایا؟ تم اگر عمل میں نیکیوں میں سبقت لے جانی، اگر یہ روش اپنا لو تو اللہ جہاں بھی جاؤ گے خدا تمہیں اکٹھا کر دے گا. یعنی تمہیں عمل سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتوں سے صرف جھگڑے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا تو آج نہیں بات سنی ہے، آج وہ مولانا صاحب یہ کہہ گئے، آج وہ یہ، اس پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. اور عمل میں سب پیچھے کھڑے ہوتے، پیچھے رہ جاتے، عمل کوئی نہیں کرتا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. پس تم لوگ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو حاضر کر دے گا، یعنی تمہیں اکٹھا کر دے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے یعنی ایک طرف رخ ہے نا، یہ یونٹی کی علامت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کعبہ بھی کیا ہے؟ یونٹی کی علامت. اسی طرح ایک جیسا عمل یونٹی کی علامت ہوتی ہے. تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ تمہارے اندر یہ قرب بھی پیدا کر دے گا، یونائٹ کر دے گا تمہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، کیونکہ یعنی نماز کے وقت. اور یقیناً یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. پھر اگلی آیت میں دوبارہ ریپیٹیشن، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم لوگ یعنی امت اسلام، تو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا کرو، تاکہ
لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. اور وہ کیا تھا؟ ہمارا قبلہ یوز کرتے ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہو، پھیر لو اپنا منہ، تاکہ لوگ ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت یعنی کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے جو ظالم ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو پہلے یہ بہانہ بناتے تھے، یہ بہانہ تو ختم ہو گیا، تو وہ تو کہیں گے کہ مطلب یہ مستقل ہو کہ بات ختم ہوگی. لیکن جو ظالم ہیں وہ پھر کوئی اور کیڑا نکال کے لے آئیں. ان کے پاس ظالموں کے پاس من گھڑت دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن حق طلب ان پر بات واضح ہو جائے گی. کیوں واضح ہو جائے گی؟ ان کو سمجھ آ جائے گی یہ تو وہی رسول ہے دو قبلوں والا، دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا، تو وہ تو مان لیں گے. لیکن الا الذین ظلموا، مگر جو ظالم ہیں ان کے پاس اور 50 دلیلیں فیکٹری سے بن کر آ جائیں گی، پھر وہ بہانے بنانا شروع کر دیں. سوائے ان کے جو ان میں سے جو ظالم ہیں، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. لوگ یوں کر دیں گے، لوگ یہ کر دیں گے، فلان ہو جائے گا. لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اس حکم کے ماننے پر میں نے جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تب ملے گی نا جب اس کی اطاعت ہوگی، اور اس کے ماننے کے بعد تمہارے ہدایت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تمہارا رتبہ ہدایت مزید بڑھ جائے گا.